الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان سے فتاوی آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان میاں طاہر حاضر خدمت ہے۔ اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کا یہ پروگرام گلیکسی کیبل نیٹ ورک کے تعاون سے براہ راست ہر روز عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ریکارڈڈ پروگرام مختلف کیبل نیٹ ورک کے ذریعے دکھایا جاتا ہے۔ اپنے دینی، معاشی، معاشرتی مسائل کے حل کے لیے ہمیں کال کیجیے۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 08001171777۔ فتاوی آن لائن یہ پروگرام عرصہ 4 برس سے الحمدللہ عوام الناس کی قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے، اور روز اول سے ہی اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف مذہبی اسکالر، ممتاز عالم دین، متعدد کتابوں کے مصنف و مؤلف، وحدت امت کے داعی مفتی مولانا محمد اسحاق مدظ اللہ العالی مرحمت فرماتے ہیں۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر دوبارہ نوٹ کر لیں 08001171777۔ جی مولانا، ہمارے پاس ایک تحریری سوال ہے کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرو اور میں تمہیں اور نعمتیں دوں گا، تو اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جتنے وعدے فرمائے ہیں ان سب کے ساتھ یہ ہے کہ اگر میں چاہوں گا، بخشن کا بھی یہی حال ہے، رزق کا بھی یہی معاملہ ہے۔ یہ کال لیتے ہیں پہلے۔ جی السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نماز کے بارے میں ٹیلی ویژن کی آواز کم کریں، پھر آپ کی آواز ہم تک صحیح پہنچے گی۔ جی ٹیلی ویژن کی آواز کم کریں یا بند کریں؟ اچھا جی، بند کر دیا۔ جی فرمائیے اب۔ میں نے جمعہ کی نماز کے بارے میں پتہ کرنا تھا کہ جمعہ کی جو نماز ہے وہ عورتوں کے لیے صحیح ہے، پڑھ سکتی ہیں یا اس کا گناہ ہے؟ آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا بہنیں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مساجد جا سکتی ہیں؟ ہاں جی، یہی سوال ہے نا آپ کا؟ یہی سوال ہے۔ دیتے ہیں مولانا جواب اس کا۔ اوکے جی۔ میری بہن، میں نے یہ بھی سنا کہ کچھ عورتیں گھروں میں ہی جمعہ پڑھانا انہوں نے شروع کر دیا۔ یہ تو غلط ہے، گھروں میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، عام مساجد میں مرد آدمی امامت کرائے وہاں ہی پڑھی جا سکتی ہے۔ باقی عورتوں پر، بیماروں پر، مسافروں پر، غلاموں پر جمعہ کی نماز فرض نہیں، ان کے لیے ضروری نہیں کہ وہ جائیں، اور نہ جائیں تو گناہ گار ہوں، ایسی نہیں بات ہے۔ باقی اگر چلے جائیں، پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے، جمعہ ہو جائے گا، زور کی نماز پھر پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ عورت، مسافر، غلام اور مریض ان پر جمعہ لازم نہیں، اگر نصیب ہو جائے پڑھ لیں تو اچھی بات، کسی عالم کا آواز سنیں، نصیحت حاصل کریں، بہت اچھی بات ہے۔ مولانا درمیان میں یہ درست ہے، گناہ نہیں ہے، جائز ہے۔ آپ سے یہ وضاحت چاہیں گے کیا الگ سے عورتیں کسی گھر کے اندر کوئی 150 اکٹھی ہو کے نماز جمعہ کی ادائیگی کر سکتی ہیں؟ وہ میں نے شروع میں کہہ دیا کہ یہ جو عورتیں گھروں میں پڑھتی ہیں نا جمعہ کی نماز، یہ نہیں ٹھیک۔ مرد بھی اگر کسی گھر میں پڑھنا شروع کر دیں وہ بھی نہیں ہوگا، اذن عام چاہیے، ایسی کھلی جگہ جہاں ہر شخص آ سکے۔ مساجد اور ادارے جہاں صرف مرد امامت کرے، یہ نہیں وہ نماز جو عورتیں خود ہی پڑھ سکیں۔ مطلب اس کی شرعی اعتبار سے نہیں، اجازت نہیں کہ عورتیں نہیں یہ گھروں میں پڑھ سکتی۔ تو عام نماز کے اوقات میں کوئی عورت امام بن سکتی ہے؟ بن سکتی کہ ایک عورت اگر پڑھی لکھی ہے، وہ قرآن میں جانتی ہے، تو صف کے درمیان ہی رہ کر نا، آگے نہیں مردوں کی طرح کہ اس کا مسئلہ الگ ہو، جی السلام علیکم، صف میں کھڑی ہو کر امامت کرا سکتی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب سے ایک سوال پوچھنا تھا جی۔ جی فرمائیے بھائی۔ میں نے کچھ پیسے رکھے ہوئے جی بینک میں، جی جی،
सेविंग पर, हाँ हाँ तो उससे जो मुनाफा मिलता है अव्वल तो मैं लेता नहीं हूँ, बैंक में पड़ा हुआ है, अगर मैं ले लूँ और अपने भाई को दे दूँ जो कि माशिया हालत उसकी बहुत कमजोर है, तो क्या मेरे लिए जायज है? जायज तो क्या होना है, आपने वहाँ सेविंग में रखे हुए हैं, आप भी मुजरम है कि वो हराम है। अब आप लेंगे तो हराम ही लेंगे, बाकी लेना जरूरी है, वहाँ नहीं छोड़ना चाहिए कि उन जालिमों की मदद हो, छीन लेना चाहिए उनसे जो कुछ भी है। वो फिर नेकी नहीं कि किसी को देने में आपको स्वाब मिलेगा, सिर्फ है कि गलाजत लग गई है, कपड़े को नजासत वो धो लेंगे तो चलो शायद अल्लाह ताला आपको माफ कर दे। सवाब में तो इसकी तो रखना ही नहीं चाहिए, हराम में मेरे भाई सवाब क्या होगा, जान ही छूट जाए तो बड़ी बात है। तो ले लें उनसे, अगर भाई मर रहा है तो ये जो मिस्कीन और गरीब है इनका ही खून निचोड़ कर इन बैंकों ने अपना आप बनाया हुआ दे देना चाहिए, मोहताजों को मिस्कीनों को ले लें उनसे। शुक्रिया जी, मेहरबानी, अल्लाह जज़ा खैर दे। ठीक है जी। मौलाना नेमतों के हवाले से आप बात कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मौलाना नेमतों के हवाला से जो मैं बात अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने बख्शिश के लिए भी कह दिया जिसको चाहूंगा बख्शूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी अंकल जी, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। जी जी। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸ਼ੋਹਰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਤਲਾਕਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਦੇ ਦੇ हाँ हाँ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਾਲੇ ਦੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ? जरूरत ही नहीं है। मौलाना ने कल भी शायद आपको जवाब दिया था या किसी बहन ने कॉल की थी। मौलाना ने फरमाया था, दोबारा मेरी वो बहनें और भाई सुन लें कि अगर एक ही मजलिस के अंदर 3 तलाकें दी गई हैं तो शरीयत इस्लामिया की रोशनी के अंदर सिर्फ एक ही तलाक शुमार होगी। तो हमें तो हर किसी ने यही कह के जुदा कर दिया कि आपको तलाक हो ना गई है। मेरी बहन सुन ले, अगर उसने 3 तलाकें दी हैं ना या ज्यादा दी है या जितनी जी चाह दी है वो एक ही है। एक तलाक होने का ये मतलब है कि अगर 3 हैज नहीं आए तो वापस ले सकता है तलाक, वो इतना ही कह दे दो। उन्होंने तलाक वापस भी ले ली थी, फिर भी ना उस गांव वालों ने हमारी सुलह नहीं। आप बात सुने ना, गांव वाले जहन्नम में जाए, शरीयत के मुताबिक आप तो अपना रिश्ता हलाल करें ना। अगर 3 हैज नहीं गुजरे थे और रजू कर लिया, वापस ले ली तो निकाह पहला ही कायम है। अगर तो अगर कुछ माह हो जाए ज्यादा, अगर सुन रहे ना हो बात, जाए ऊपर। मैं मेरी बहन बात कर रहा हूँ, आपकी बात पूरी ना हो तो फिर पूछे, मैं छोड़ता नहीं कसरा। 3 हैज नहीं आए और उसके अंदर रजू कर लिया तो बात ठीक है। 3 हैज आ गए तो पिछड़ा निकाह तो मेरी बहन हो गया खत्म, एक तलाक से भी। मगर आपका फिर निकाह डायरेक्ट बगैर किसी हलाला के हो सकता है, हो सकता है। अगर कोई ना जालम करे तो हमारे पास आ जाए, हम करके मोहर लगाकर आपको देंगे कि आपका निकाह बिल्कुल। हम आपको तहरीरी फतवा और उसकी गुंजाइश और कुरान और सुन्नत की रोशनी में उसके दलाइल लिख के आपको देंगे, फिर आपके गांव वाले ये आप कैसे नहीं देख मानेंगे? लें कि 3 हैज के बाद अगर है तो फिर दोबारा निकाह अपना करवा लें और कुछ नहीं करना पड़ेगा, फिर ना वैसे ही रहे। और अगर 3 हैज के अंदर अंदर रजू कर लिया था तो फिर ठीक। और हम राब्ता कहाँ पे करें, आप किधर होते हैं? ये हमारा एड्रेस लिखा हुआ है, आप केबल पे देखते हैं हमारा प्रोग्राम? हाँ जी देखते हैं, ये नहीं पता कराची है या इस्लामाबाद। नहीं, ये फैसलाबाद में ही है, उसके नीचे हमारा एड्रेस लिखा हुआ है, पूरा एड्रेस लिखा हुआ है। सत्याना रोड पे ही हम बैठते हैं। अच्छा जी खुदा हाफिज। जी खुदा हाफिज। जी मौलाना। ये शुक्र नेमत के बारे में जो पूछा है ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाईजान, मैं मौलाना साहब ने जरा जवाब लेना है। आप टेलीविजन की आवाज बंद करें, फिर जितनी वजाहत चाहेंगे मौलाना उसके मुताबिक जवाब देंगे इंशाअल्लाह। ठीक है जी। मेरी शादी में जी 14-15 साल हो गए ने। जी जी। मेरा सामान जड़ा ना ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ 500 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। जी जी। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਨਾਲੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਆਦਮੀ ਮੇਰਾ। जी जी। मैं वक्त अपना गुजारिया जिस तरह से मैं मेहनत करके अपना वक्त गुजारनी है, जे मैं नशे तो बात करनी है वो तद मेरे लड़ाई करता, ना मैनू कोई पैसा देता ना कुछ। वजाहत करनी है कि अल्लाह ताला दे अगे जवाब दे मैं होना या कि मेरा खावन, मैं दुनिया से किस तरह और गुजारा कर सकती हूँ। चले, बहुत अच्छी बात है बहन। मौलाना, ये एक बहन का मसला नहीं है, हमारे शहर के अंदर ही हजारों से मुतजावज होंगी ऐसी बहनें कि जिनके मियाँ कुछ काम नहीं करते और अपनी बीवियों पे सारी जिम्मेदारी डाली हुई। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम जी। जी जी मौलाना साहब से पूछना है हाँ जी कि सफर पे रोजा कज़ा करना इख्तियारी है या लाजमी है? नंबर एक। नंबर दो, सफर की हद कितनी है और नौयत क्या हो? ठीक है 2 सवाल हो गए। एक एक करके पूछे ना। हाँ जी, पहला सफर पे रोजा इख्तियारी है या लाजमी है जी कज़ा करना? लोग तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि उसके लिए लाजमी है कि वो रोज़ा ना रखे और दूसरे दिनों में रखे, मगर सही बात जो है ना वो यही है कि अल्लाह की तरफ से एक रुख्सत है। अगर फायदा उठाना चाहता है, नहीं रखता तो उसकी खुशी है, बाद में रखना पड़ेगा। और अगर वो नहीं इसमें महसूस करता मशक्कत और रख लेता रमजान शरीफ में तो जायज़ है। नबी अलैहिस्सलाम के साथ कोई साहबा रखते थे, कोई नहीं रखते थे। रखने वाले दूसरों को बुरा नहीं कहते थे, वो उनको बुरा नहीं कहते। दोनों अमल जो है ना। सफर की मिकदार कितनी होनी चाहिए मौलाना? सफर की तादाद जो है ना ये दीन में कोई नहीं, ये उस आदमी के अपने ज़मीर ने फतवा देना कि ये सफर ऐसा है कि उसको कोई मशक्कत महसूस होती है। अच्छा जी। 48 मील 36 मील तो समझे कम ना कुछ ना कोई होना चाहिए। अच्छा जी। बाकी अल्लाह रसूल ने कोई हद मुकर नहीं की। जैसे नमाज कसर है, थोड़े इसकी सफर में लाज़मी आदमी नहीं है अगर कज़ा। महसूस करे कि मुझे तकलीफ हो रही है, थोड़े में कर सकता। मौलाना हज़रत हुज़ैफा रज़ी ने सिर्फ 3 मील जाना था, रखा हुआ रोजा भी, वो कश्ती में बैठे, घारा भी नजर आ रहा था, खोल दिया और साथियों से भी कहा खोलो, वो नहीं माने, उन्होंने कहा तुम सब सुन्नत के मुखालिफ। अच्छा। इसलिए बिल्कुल छुट्टी है। सफर है ना वो थोड़ा या बहुत है, दीन को इससे कोई दिलचस्पी नहीं। आपको छुट्टी मिली है, बाद में रखना पड़ेगा, रख लें तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा मौलाना, भाई का सवाल ये था कि नमाज कसर के लिए भी वही मुसाफत है और रोजा छोड़ने के लिए भी वही? बिल्कुल यही मसला है कि सफर जो है ना मीलों के लिहाज से अल्लाह रसूल ने कोई तय नहीं किया। लोगों के अपने ख्याल है, 1 मील से लेकर 96 मील तक गए। जी जी। नमाज में कसर तो लाजमी है ना, तो रोजे में कज़ा लाजमी नहीं है, यानी कि अपनी सेहत पे या अपने ज़मीर पे है। हाँ, रोजा रखना लाजमी नहीं, कज़ा तो जो है ना बाद में, फिर जब रमजान गुजर वो तो रखना ही रखना ना, वो रखना। कज़ा लाजमी है, ये जो है ना कि अभी वो रोजा रखे, ये उस पर लाजमी नहीं है। ठीक है जी। और वतन में रहते भी मैं कई बार अर्ज कर चुका हूँ, जब से रमजान शुरू, जिसको ये खतरा हो कि मेरी बीमारी बढ़ जाएगी या मेरी शिफा जो है लेट हो जाएगी या मुझे मर्ज कोई लग जाएगा, उसके लिए जायज ही नहीं, हराम है रोजा रखना, वरना दोषी हो जाएगा कि उसने अपनी सेहत बर्बाद की। दीन कोई ऐसा हुक्म नहीं देता। ये मसला ऐसा है कि एक एक कान में डालना चाहिए कि खुदा के लिए मुसलमान बीमार ना होते फिरें, अपनी सेहतों का ख्याल रखें, बाद में इलाज कराते फिरेंगे, कोई बीमार हो मरते फिरेंगे। ठीक जी कॉल लेते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी एक सवाल करना था। जी कीजिए। मौलाना साहब, मेरी बच्ची ने दम करवाया था। हाँ हाँ जब बेटा आना था, अल्लाह करवाई थी, जी जी। तो वो बेटा हो गया और वो जो बाबे है ना, हाँ, वो अब सोना मांग रहे हैं 1 तोला। ये हाँ। जायज है कि नहीं जायज? ये कौन मांग रहे? बाबा जी? हाँ जी, जिनसे अल्लाह करवाई थी ना, वो मांग रहे हैं 1 तोला सोना मांग रहे हैं मौलाना। जी। 1 तोला सोना उन्होंने उसी वक्त कह दिया था मैंने लेना है जब ये दम नहीं, किया। बेटा हो गया है। नहीं अब- बेटा तो हो गया, अल्लाह मुबारक करे दीजिए, हाँ जी। मगर जब दम किया था उस वक्त उन्होंने ये आपसे वादा लिया था कि बच्चा होगा तो मैं एक नहीं, सोना। उस वक्त कुछ नहीं उन्होंने कहा था, उस अब वक्त कह रहे हैं। अब कह रहे हैं नहीं, ये उन्हें लेने का हक नहीं, ऐसा ना करें, ये जबरदस्ती की बात है। वैसे आप खुशी से कि उन्होंने दम किया था, अल्लाह ने फरियाद सुन ली, आप कोई नजराना अकीदत का कोई सूट ले जाएं, कोई मिठाई ले जाएं, कोई पैसे ले जाएं, वो खुशी का मामला ना रह जाए, तब भी आपकी मर्जी। अगर पहले वो कह देते ना जी। कि मैं इतने पैसे लूंगा फिर दम करना, अच्छा। फिर उनकी मर्जी थी। ये एक सौदा था, आपने करना था कर लेती, नहीं करना तो आप घर आ जाती। नहीं, हमने तो बरक में हिस्सा डाल दिया था, उन्होंने कहा था तो बरक में हिस्सा डालना है। बस वो तबरक में हिस्सा डाल दिया, वही काफी है। अब आराम से बैठे, अल्लाह बच्चे को तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, अच्छा, मेहरबानी। खैर से रखे। मौलाना आपने यहाँ 2 बातें कही हैं, तो मतलब इसकी थोड़ी वजाहत फरमाएं। पूछ लें। अगर कोई पीर साहब ये बात कहें कि भी मैं दम इस शर्त पे करूंगा कि मैंने आपसे ये लेना है, जी, तो क्या देना और लेना इस हवाले से शरीयत इस्लामिया की रोशनी के अंदर जायज है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। एक है कि हम अल्लाह के लिए दीन सिखाएं और लोगों को दीन की बातें बताएं, उसमें तो ऐसा सौदा करना नहीं ठीक, ये तो जरूरत होगी। एक ये है इलाज, मुआवजा, दम दरूद वगैरह, ये जैसे हकीम और तबीब लेते हैं, बिल्कुल ठीक। अगर कोई कहे भाई मैं मुफ्त में नहीं करता, ये वो हजरत अबू सईद खुदरी ने 30 बकरियां लेकर दम किया था ना, और बाद में आकर हजूर से पूछा तो आपने फरमाया बहुत आरा रिज़्क़ है तो तुमने हासिल किया,
کہ اللہ کی کتاب پڑھی اور یہ 30 بکریاں لیں، اب میرا بھی حصہ اس میں لگاؤ۔ مولانا اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ انہوں نے ذاتی طور پر خدمت کرنی پسند نہیں کی تھی اور مہمان نوازی نہیں کی، پھر دوسری بات یہ کہ وہ مسلمان نہیں تھے، وہ غیر مسلم تھے جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا۔ نہیں، پہلی بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ وہ کنجوس نکلے، انہوں نے مہمانی نہیں کی، اس لیے انہوں نے بھی کہا مفت میں نہیں پھر کروں گا، یہ ٹھیک ہے، مگر یہ کہ وہ غیر مسلم تھے، یہ نہیں کہیں آیا، مسلم ہی تھے وہ، مگر نہیں اچھے نہ نکلے۔ حضور علیہ السلام تو مجبور نہیں تھے، آپ تو بس مدینہ میں تھے، آپ کہہ دیتے یار تم بے بس سے تم نے لے لیا کھاؤ، آپ نے فرمایا سب سے پاک رزق ہے تو تم نے اللہ کی کتاب کے ذریعے حاصل کیا، میرا بھی حصہ اس میں لگاؤ، اس لیے بالکل حلال کر دیا۔ مولانا ایک آخری سوال ہے چھوٹا سا، تو جب کوئی بہن امید سے ہوتی ہے کسی پیر کے پاس یا کسی بزرگ کے پاس جاتی ہے، بیٹا یا بیٹی، یہ تو کنفرم بات ہے اللہ کے حکم سے، 99% یہ امکانات ہیں، تو اب وہ تکا بھی جو ہے وہ تیر کی طرح لگ جائے تو پیر صاحب کہیں کہ جی میں نے چونکہ کہا تھا تو میں اب تولا ایک لوں گا۔ نہیں، تکا کیا ہے، آپ دیکھیں نا، علاج کرتے ہیں ڈاکٹر اور طبیب لوگ، ان کے ہاتھ میں کیا علاج معالجہ کرتے ہیں، شفا اللہ کے ہاتھ میں دے یا نہ دے، ایسے ہی ہے، وہ علاج جسمانی ہے، یہ روحانی کر سکتے، کوئی اللہ واسطے کرتا میری طرح فارغ اور لکھ کر دیتا رہتا تو اس کی خوشی ہے، ورنہ بالکل حق ہے کہ آتے ہو تو بھائی تم لکھوانا چاہتے میں کفا لے سکتا، بالکل جائے، باقی کو عدل کرے، یہ نہیں کہ غریب آیا بیچارہ اس کو روح۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حیثیت سے دیکھے کہ غریب کیسے، جی نیازی صاحب کیا حال چال؟ ایسے بھی ہوتے ان کو دینا پڑتا غریب۔ جی نیازی صاحب جی آپ پوچھیں نا کیا پوچھ رہے ہیں، میں پوچھتا ہوں جی، آپ بھی جی کہہ دیتے ہیں۔ اچھا، یہ پوچھنا ہے بھائی کہ آل رسول کو صدقات اور زکوٰۃ دینا ہے بھائی، یہ کیا جائز ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، آل رسول کی مدد کرنا اگر وہ حاجت مند ہے، یہ تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ ان کی بھی خبر گیری کریں، رسول اللہ کی اولاد کو بھوکا تو نہیں مارنا۔ جی باقی زکوٰۃ جو ہے نا نیازی صاحب، یہ ان کے لیے نہیں ہے، اچھا، یہ زکوٰۃ حرام ہے، جی۔ زکوٰۃ آپ نے فرمایا آل محمد پر حرام ہے، جی یہ نہیں دینی ان کو۔ جی، باقی جو ہے نا عام طور پر کوئی خدمت یا مدد ہے وہ کر سکتے ہیں آپ، اس کے علاوہ جو اس کو صدقہ کا رنگ نہ دے آپ کہ میں صدقہ کروں، صدقے میں دے نیت ہوتی ہے نا کہ میں اعلیٰ ہوں، اس کو میں کمتر سمجھ کر دے رہا ہوں، آپ ہدیہ کہا کریں کہ میری طرف سے یہ گفٹ ہے، تحفہ ہے، میں آپ کی خدمت میں یہ نذرانہ پیش کر رہا ہوں، ہدیہ کہنا چاہیے تاکہ آل رسول کی عزت بھی رہے، آپ کے اندر دل بھی کہ میں جو اللہ کے رسول کا عدو ہے اس کا بھی اظہار ہو، ہدیہ کہنا چاہیے، ہدیہ جی۔ صدقہ جو ہے نا اس میں کم تر سمجھا جاتا ہے دوسرے کو۔ جی بہت شکریہ نیازی صاحب، اچھا بارک اللہ۔ جی مولانا اب تو پھر یہ آپ کچھ گنجائش نکال رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ پوچھتا ہے کہ ظہر کی نماز کیسے ادا کریں گے تو عالم دین بتانے سے پہلے کہے جی 100 روپیہ لوں گا۔ نہیں، یہ تو بات آپ نے خلط کر رہی ہے، یہ دین کی باتیں ہیں نا، یہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی جی دم درود ایسا تو نہیں نا؟ سر میں نے یہ پوچھنا تھا، جو میرے کاروبار میں ہے نا بہت مسئلے آ رہے ہیں، جی جی تو جو بھی ہے نا میں کام کا ڈالتا ہوں سونا وہ مٹی بن جاتی ہے۔ اچھا، ہلو، کوئی نظر دوڑائے اپنے حالات پر بھائی، انی کنتم من الظالمین، کیا قصور آپ سے ہوا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا اور ایسا ہو گیا؟ ہم یہی کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ تقدیر ہے، یہ لوگوں نے رکاوٹ ڈال دی، لوگ کیا کر سکتے ہیں، اللہ ناراض ہو جاتا ہے، سوچنا راضی کرنے کا کیا طریقہ ہے جی؟ وہی طریقہ جو یونس علیہ السلام نبی ہوتے ہوئے پاک ہوتے ہوئے کہہ رہے نہیں کنتم من الظالمین، میں قصوروار ہوں، اگر یہی کہتا رہا یہ کیا ہو گیا اللہ نے یہ کر رہا، پھر تباہی ہوتی جائے گی، بالکل دن بدن برباد ہوں گے۔ معافی مانگ لیں، قدموں میں پڑ دیں کہ اللہ میں قصوروار ہوں، مجھے پتا یہ نہیں، مجھ سے جو جرم ہوگا معافی دے اور چھوڑ دیں انشاءاللہ۔ یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا، لوگوں اپنے رب سے معافی مانگ لو، بڑا بخشنے والا۔ آپ استغفار کریں، نماز نہیں پڑھتے تو پڑھنی شروع کریں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر کوئی دم پوچھیں گے نا تو ہم ذکر بھی بتا دیں گے، اللہ آپ کی مدد کرے گا، مگر پہلا کام یہ ہے کہ نماز تو ہونی چاہیے اور اللہ سے معافی۔ نماز پڑھتے ہیں تو بہت زیادہ استغفار بہت کیا کریں، استغفار، اور یہ جو ہے نا دعا یہ شروع کریں سب میرے بھائی بہن، نوٹ کریں اس کو کہ نماز فجر کے بعد ما شاء اللہ کانا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 100 مرتبہ، 100 مرتبہ ماشاء اللہ، ما شاء اللہ کانا، آگے کانا بھی لکھے، کاف الف نون، ما شاء اللہ کانا لا حول ولا لا حول ولا قوت الا باللہ 100 نماز فجر کے بعد، انشاءاللہ اللہ مسئلے سارے حل کرے گا،
کوئی بھی مسئلہ ہے نا صرف یہی نہیں رزق کا ٹھیک ہو جائے گی. ماشاء اللہ کانا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. 100. اور ساتھ ہی چونکہ بات چل رہی ہے لوگ بیچارے بھائی بہنیں فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کئی پریشانیوں میں. یہ سن لیں ایک ذکر بتانا بالکل بتانا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ورحمۃ اللہ. میں ایک گل پوچھنی تھی جی جی جب میں نماز پڑھن جانا نا جی مسجد دے جی جی امام دے نال ہی یا علیحدہ ہاں ہاں وہ میرے دل وچ برے وسوسے آندے نے اچھا اور مینوں نماز یعنی کہ پڑھن چھڈن تے مجبور کر دیندی اتنا غصہ میرے تے واجب ہو جاندا بے نماز چھڈ کے چل کے کسی نوں مار دیں. ایڈی ذرا ٹھہر کے دینا میں موبائل بند کروں گا تو سناں گا کوئی وجاہت کر دیں مولوی صاحب بھئی کی وجہ کیوں اتنی نماز پڑھنا ادو ہوندی یا درود پڑھنا ادو ہوندی اگے پیچھے نہیں ہوندا. مہربانی. میرے بھائی اگر ایسا ہوتا ہے نا تو آپ یہ شروع کریں کہ جب ایسے خیالات آئیں نا تو بائیں طرف منہ کر کے 3 بار تھو 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ شروع کر لیں. نماز کے اندر بھی ہو تب بھی کریں. سینہ قبلہ کی طرف سیدھا رکھیں منہ بائیں طرف کر کے نا ذرا تھو 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 اور 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. صحابی رسول نے اپنا بیان کیا حضور سے کہ میں تو تنگ آ گیا پریشان نماز میں کر فرمایا یہ کرو. وہ کہتا شروع کیا دفعہ ہو بالکل جان چھوٹ گئی. جی آپ کچھ بتانا چاہ رہے تھے عوام کے لیے. عوام کے لیے سب لوگ نوٹ کریں. کئی میرے ساتھی بیٹھے ہیں جو پریشان ہیں بہت. یہ 28واں پارہ سورۃ الطلاق ہے اس کی دوسری آیت ہے اس کا تھوڑا سا ٹکڑا ہے. تیسری آیت پوری ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. یہ ایک گراں بہا دولت ہے جو آپ کو دے رہا ہوں کہ 100 مرتبہ رات دن میں کسی وقت پڑھیں. 3 بار پہلے درود شریف پڑھیں 3 بار بعد. یہی وہ ذکر ہے جو صوفی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے اور اللہ کی مہربانی سے بس ماموں کانن دولت ہی دولت. اگر کمی آئی انہوں نے پڑھا اللہ سے فریاد کی کہ تیرا مدرسہ چلانا چلا نہیں کراچی سے آ گیا 10 لاکھ ادھر سے یہ آ گیا یہ پڑھنا شروع کر. اللہ کہتا جو مجھ پر بھروسہ کرے گا ایسی جگہ سے رزق دوں گا جس کا اس کو وہم و گمان نہیں. اب نہیں لکھنا تو آپ کی مرضی. میں نے یہ بالکل آپ کو تحفہ دیا کہ سورۃ الطلاق دوسری آیت کا تھوڑا سا ٹکڑا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا تیسری پوری ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. ترجمہ بھی پڑھیں گے. حضرت ابو ذر کہتے تھے ساری دنیا سے ایک آیت پر عمل کر رہی تھی جو اس میں بیان بھی ہوا صرف لفظ نہیں تو مسئلہ نہ حل ہوگا. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ جب میری بیٹی پیدا ہوئی نا اس دن میرا روزہ تھا. ہاں ہاں تو میں نے میرا خیال 4:45 بجے کے قریب ڈاکٹر کے کہنے پہ روزہ توڑ دیا. ہاں ہاں انہوں نے کہا کہ کچھ کھا پی لیں. ٹھیک ہے. تو دوسری بیٹی کی بار بھی یہی ہوا تو میں نے پوچھنا صرف یہ ہے آیا وہ میرا روزہ ہو گیا یا پھر رکھنا پڑے گا. آپ نے اس کے بعد بچے کو جنم دیا ہے؟ ہاں جی بالکل 5:30 بجے میری بچی اب تو ظاہر ہے کہ آپ بچے کو فیڈ بھی کروائیں گی اور اس کو سنبھالیں گی بھی. وہ اس دن کا جو روزہ آپ کا تڑوا دیا گیا ہے تو مولانا اس کا تو کوئی کفارہ نہیں ہوگا نا؟ نہیں کفارہ تو کوئی نہیں. اگر ڈاکٹر نے مناسب سمجھا کہ تکلیف ہے اسی وقت ڈیلیوری بھی ہوئی مطلب سیم ٹائم ہی ڈیلیوری ہوئی ہے روزے کے اندر روزے کے اندر ہی ہوئی ہے. نہیں روزہ انہوں نے کیا تھا روزے سے میرا خیال آدھا گھنٹہ پہلے انہوں نے میرا ضرور توڑوا دیا. کچھ دوائیاں وغیرہ دیتے ہیں نا مولانا تو وہاں اپنے حساب سے رکھتے ہیں. کوئی بات نہیں. اگر مطلب سیم ڈے کہہ لیں کچھ 2 گھنٹے 4 گھنٹے اگر علاج کے لیے انہوں نے ایسا کیا تو کوئی بات نہیں. اس کی بجائے ایک روزہ آپ بعد میں رکھ رہے ہیں جب تندرست ہوں گی اور اگر نہ بھی رکھیں تو اس کا فدیہ دے دیں. یعنی مجھے بعد میں اس طرح گناہ نہیں ہے. یعنی نہیں کوئی گناہ نہیں بلکہ اچھا کیا انہوں نے کہ علاج کرنا تھا بچے کی پیدائش تھی تو بالکل ٹھیک کیا. شکریہ. السلام علیکم. اللہ خیر سے رکھے مہربانی. مولانا چلیں اگر بہن ان ایام میں روزے نہ بھی رکھتی تو جائز تھا یعنی زچگی ہونے والی ہے اور آخری ایام ہے. ہاں وہ تو میں نے بتایا کہ جو عورتیں حمل سے ہیں یا دودھ پلا رہی ہیں ان کو چھٹی ہے. السلام علیکم. نہ رکھیں بالکل نہ رکھیں بعد میں قضا کر لیں یا فدیہ دونوں. السلام علیکم. جی میں نے آپ
سے بات کرنی تھی مولانا صاحب سے. جی فرمائیے. یہ پچھلے تقریباً 1 سال سے نا میں اور میرا بیٹا بہت بیمار ہے. اچھا. مجھے تو ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ایسا, کوئی بیماری نہیں. جی جی. لیکن اٹھا ہی نہیں جاتا. اچھا میری بہن, ہم بہت زیادہ معذرت چاہیں گے آپ سے بھی, اور آپ جیسی بہنیں جو ہمیں کال کرنا چاہتی ہیں, ہمارے لیے صرف جمعرات کے دن ظہر سے عصر تک تھوڑا سا ٹائم ہم نے مولانا کے لیے لیا ہوا ہے. اس وقت اس طرح کے مسائل ڈسکس کریں. اس وقت کوئی طلاق کا, میراث کا, نماز روزے کے حوالے سے بھی یہ چیز ٹھیک ہے یا غلط ہے, اس طرح کا کوئی سوال کریں. مسائل یہ جو پرسنل روحانی مسائل ہیں نا, اس کے لیے صرف جمعرات 1 بجے سے لے کر 3:45 بجے تک. اچھا پلیز آپ یہ مولانا نے جو ابھی آیت بتائی اب وہ میں بتا دیتا ہوں, وہ میں کھول کے رکھی ہے, میں سبھی کو بتا یہ آیت تو بتا دیں, یہ سب کے جی انشاءاللہ. انشاءاللہ اس سے میری بہن مسئلے حل ہو جائیں گے. مولانا آپ نے بتایا ہے کہ سورۃ الطلاق جو 28ویں پارے کے اندر ہے, دوسری آیت مبارکہ کا کچھ حصہ آخر میں جو تھوڑا تھا نا, جی بالکل, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ اور وہ شروع ہوتی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. تو مولانا صاحب نے یہ بتایا کہ 3 دفعہ پہلے درود شریف پڑھیں گے, ایسے ہی مولانا, ایسے ہی, اور آخر میں بھی 3 دفعہ درود شریف پڑھیں گے, اور دن رات کے کسی حصے میں بھی جب جی چاہے جب سہولت ہو آپ اسے 100 دفعہ پڑھیں گے. یہ 1.25 آیت بنتی ہے تقریباً. چھوڑے نہیں, دوبارہ سن لیں میرے بہن اور بھائی, اگر کاغذ پینسل ہو تو لکھ لیں کہ سورۃ الطلاق 28ویں پارے کے اندر, اور دوسری آیت مبارکہ کا کچھ حصہ, اور تیسری آیت مبارکہ پوری. دوبارہ پھر سن لیں, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, یہاں دوسری آیت مبارکہ ختم ہوتی ہے اور تیسری شروع ہوتی ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. یہ 1.25 آیت بنتی ہے. تو مولانا نے یہ بتایا ہے کہ اسے 100 دفعہ پڑھنا ہے, اول و آخر 3 دفعہ درود مبارک, اور دن رات کے کسی بھی حصے میں یہ پڑھیں گے, اور انشاءاللہ العزیز مال و دولت کے حوالے سے جو بھی پریشانیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ اسے دور فرمائیں. کسی قسم کی بھی ہوں گی اللہ رحم فرمائے. جی جی ٹھیک ہے مولانا. جی مولانا یہ نعمتوں کے حوالے سے, نعمتوں کے حوالے سے جو بات سمجھانی ہے نا, وہ یہ ہے کہ شکر کے بارے میں ہمارے ذہن میں صرف یہ کہ کہہ دے شکر ہے اللہ تیرا, الحمدللہ. جیسے میرے بھائی نے پوچھا کون سے کلمے پڑھے گا, یہ بھی سوال ہے. یہ سوال, یہ شکر کا صحیح مطلب نہ سمجھنے کا نتیجہ, بہت ضروری بات ہے جو بیان کرنی ہے میں نے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت ابو ذر سے منقول ہے. آپ اپنا نام بتائیں, جگہ کا حوالہ. بول رہا ہوں جی. کہاں سے؟ لاہور سے. جی ماشاءاللہ, آپ فرمائیے. حضرت ابو ذر سے منقول ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے, حضور نے ہمیں تراویح کی نماز نہیں پڑھائی, یہاں تک کہ رمضان کے صرف 7 دن باقی رہ گئے. 23ویں رات کی 1/3 گزر جانے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح پڑھائی. پھر آپ نے 24 وہ ساری بات سمجھ لی امین شاہ صاحب. ہاں جی, یہ والی حدیث. یہ جو ہے نا, اس میں تراویح تو اپنی طرف سے ایڈ کر دیتے نا, وہاں تراویح وغیرہ کچھ نہیں لکھا ہوا. تراویح کا تو نام ہی نہیں آیا, نہ رسول اللہ نے کبھی بولا, نہ کسی صحابی نے بولا. یہ تو صدیوں بعد نام چلا نا, جس سے یہ جھگڑا شروع ہو گیا کہ کتنی پڑھنی, کتنی. تہجد ہی ہوتی تھی, قیام اللیل ہی ہوتا تھا, ایک ہی لفظ تھا. یہ تراویح دکھا ہی نہیں سکتا کوئی آدمی صدیوں تک کہ یہ کوئی لفظ تھا دین میں. اب وہ نماز جو پڑھی آپ نے وہ 3 دن ہے الگ الگ, وہ تراویح جس سے صاحب وہ الگ ہے امین صاحب. یہ ہے لیلۃ القدر کی تلاش کہ 23 کی رات کو آپ جاگے, لوگ بھی ساتھ جاگتے رہے, تیسرے حصے رات تک گئے, پھر ایک رات چھوڑ کر 25ویں کو جاگے, پھر آدھی رات تک گئے. اچھا 27 کو جاگے تو پھر بالکل لوگ بھاگ گئے گھروں کو کہ جا کر ساری کھائیں, اتنا وقت بھی نہ رہ گیا. وہ لیلۃ القدر کی تلاش ہے وقفے وقفے سے, ایک ایک رات چھوڑ کر. وہ قصہ ہی اور ہے, نفل پڑھتے رہے آپ. بالکل. تراویح کوئی نہیں لکھا حدیث جو ابن ماجہ میں, تراویح خود ہی لفظ بنایا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں نے یہ نئی چیز تھی میرے نقطہ نظر. لیلۃ القدر کے لیے نفل پڑھے تاک راتوں کے حوالے سے, 23 پھر 25 پھر 27. مسعود اصغر صاحب نے مطلب اخبار میں آج کے. جی جی, انجینئر مسعود اصغر صاحب ہیں, کوئی آج کے ایکسپریس جمعے کے اخبار میں. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. دین و دانش کے صفحے میں نے بتا دیا کہ لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے 3 راتیں آپ تہائی, آدھی رات اور بالکل آخر تک ساری تک جاگے. جی شکر کے حوالے سے مولانا.
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ نماز جو ہے یہ تو تقریباً حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے چلتی آ رہی ہے. میں نے ایک حوالہ کہیں پڑھا تھا کہ حضرت آدم جب دنیا میں آئے پہلی دفعہ تو رات ہوئی تو وہ گھبرا گیا، اور جب صبح پو پھوٹی تو انہوں نے شکرانے میں 2 نفل ادا کیے. وہی نماز فجر اب تک چلتی آ رہی ہے. حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ جب انہوں نے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی تعمیر کی تو مقام ابراہیم کی جگہ پہ یہاں پہ انہوں نے نوافل ادا کیے. لیکن ہمیں یہ اس میں یہودیوں میں اور عیسائیوں میں نماز یا اس سے ملتی جلتی کوئی عبادت نظر نہیں آتی. آپ ذرا تھوڑی سی وضاحت فرمائیں گے؟ میرے بھائی یہ بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ نماز ہمیشہ سے دین کا جز رہی. کوئی نبی ایسا زمین پر نہیں آیا علیہ السلام جو نماز نہیں لے کر آیا. نماز سے خالی جو دین ہے نا وہ دین ہی نہیں، بالکل وہ کوئی اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں. جو بھی انبیاء آئے اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہتا کانا یامر اہلہ بالصلاۃ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا کہتا تھا. حضرت مسیح علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں. اوصانی بالصلاۃ، نماز نہیں کبھی ختم. اور اللہ کے رسول نے بھی فرمایا وضو کر کے کہ یہی میرا وضو ہے، یہی میں سے پہلے انبیاء کا. نمازوں کے وقت بھی جبریل علیہ السلام نے جب آپ کو بتایا کہ یہاں سے یہاں تک ہے وہ بھی بتایا کہ یہ آپ کے بھی وقت ہیں اور نبیوں کی وقت. یہ نہیں کہنا چاہیے پہلے نبیوں کی 2 نمازیں 3 نہیں، یہ 5 ہی نمازیں رہی ہیں ہمیشہ سے. وضو بھی یہی رات آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، رسول کریم علیہ السلام پر بھی اللہ نے اس کو اتارا. باقی جو ہے نا یہ قصے کہ آدم علیہ السلام گھبرا گئے، انہوں نے یہ پڑھا اور وہ صبح کو پڑھا، یہ باتیں میرے بھائی بالکل بے بنیاد ہیں. ایسی کوئی بات نہیں. اللہ نے ویسے ہی انبیاء علیہ السلام کو تعلیم دی تھی، اس کے مطابق کو پڑھتے تھے، نہ گھبرائے نہ شکرانہ، نہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل نے کوئی نوافل ادا کیے. یہ کہانیاں تو جتنی ہیں نا واحد حضرات کی گھڑی ہوئی ہیں، کوئی فائدہ نہیں. ویسے ہی انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے وقت بتائے، طریقہ بتایا، اور طریقہ بھی قرآن مجید سے معلوم ہوتا کہ ایک ہی قیام ہوتا تھا، اس میں اللہ کی کتاب پڑھتے تھے تورات، پھر رکوع ہوتا تھا، سجدے ہوتے تھے. بالکل یہی طریقہ جو حضرت مریم علیہ السلام کو بھی کہا یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اللہ کے سامنے کھڑی ہوا کر عاجزی سے رکوع کر سجدے کر. نماز ایک ہی رہی بیٹا. ہاں یہی طریقہ رہا. باقی لوگوں نے بعد میں چھوڑ دیا. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نے کیا بیڑا غرق کیا؟ قرآن میں آتا کہ نماز جاتی رہی، کعبہ کے گرد گھومتے طواف کرتے، ساتھ میں ساز ہوتے، موسیقی چھینے اور اس طرح کے باجے بجاتے جاتے اور گاتے جاتے، مقام تسبیح تالیاں بجاتے اور گیت بھجن گاتے جیسے ہندو ہیں. مذہبوں نے خود نمازوں کو برباد کیا. نماز ایک ہی ہے کہ کھڑے ہو، پھر کھڑے کھڑے جب احساس ہوا کہ میں کھڑے ہونے کے لائق ہوں، میں تو گناہگار ہوں، فوراً جھک گیا. پھر سوچا کہ میں تو اس لائق بھی نہیں. یہ بھی عاجزی کی کوئی حد نہیں. اعلیٰ ترین جو عضو تھا انسانی جسم میں سب سے اعلیٰ حصہ پیشانی ماتھا کہ سر نہیں میں کہتا، وہ ایسی چیز پر رکھ لیا جس سے زیادہ کوئی شاید دلیل نہیں. زمین جس پر گندگی ڈالی جاتی ہے، لوگ پاؤں سے رونتے ہیں، زمین پر سجدہ کی ضرور، جس کو قرآن نے کہا کہ سب سے زیادہ تو یہ ہے نا جو جوتیوں کے نیچے آتی، تم اس پر سجدہ کی. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے قریب سب سے زیادہ نزدیک اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں سر رکھتا. جب اب عاجزی کی حد ہو گئی، اب زمین میں تو نہیں گھس سکتا، کھڑا تھا جھک گیا، پھر زمین پر بچ گیا. یہی طریقہ رہا انبیاء علیہ السلام کا. اور کوئی اب یہود نصارہ نے چھوڑ دیا تو کیا کریں ان کا. میرا سوال یہ تھا کہ یہودیت میں اور عیسائیت میں اس سے ملتی جلتی یا اس قسم کی کوئی عبادت نظر نہیں آتی کہ یہ حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کا حصہ نہیں رہی نماز؟ نہیں، یہی نماز رہی ہے ان کا بھی. اور یہ آپ سیرت نبی شبلی نعمانی کی دیکھیں، سید سلیمان نبی نے جو ایسا انہوں نے بائبل سے وقت بھی یہی نکال کر دیے کہ ان وقتوں پر ہی لوگ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کرتے تھے، اپنی دعائیں کرو. اس کی وہ کہیں لکھ دیا تھا دعا کرتے تھے. وقت یہی تھے دانیال نبی سارے منہ کرتے تھے اس وقت مسجد اقصیٰ کی طرف جیسے قبلہ رو. اور اس طرح جو گھٹنوں کے بل جھکنا وہ یہی تھا رکوع. اب یہ بیٹھے بیٹھے ہی نا گھٹنوں کے بل ہو جاتے ہیں عیسائی حضرات، یہ تو ان کی مرضی ہے. گھٹنوں کے بل رکوع ہی تھا. سجدے کرتے تھے لوگ، زمین پر گر جاتے تھے. سجدے کا ذکر بھی بائبل میں بہت آتا. تو یہ باقاعدہ آپ قاموس الکتاب دیکھیں، سب چیزیں مل جائیں گی. باقی گم کر دی امتوں نے. مسلمانوں نے کیا کر دیا؟ ان میں کتنے ہیں جو ملنگ بن گئے، یہ نہیں جی کوئی نماز نہیں، دل سے پڑھنی چاہیے فلاں. یہ جب امتیں بگڑ جاتی ہیں تو ان کا اپنا قصور ہے.
انبیاء علیہ السلام بالکل یہی کام کرتے. اب عیسائیوں کی آپ بات کرتے ہیں، عیسائیت تو کوئی دین نہیں، بالکل صاف بات ہے. عیسائیت نے کیا، نہ کوئی شریعت، نہ نماز، نہ قربانی، یہ تو ساری موسیٰ علیہ السلام نے بتائی تھی. اور عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی نیا دین نہیں، انہی کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، وہی قربانیاں ہوتی تھیں، وہی ختنہ ہوتا تھا. شریعت تو موسیٰ علیہ السلام کی چلتی تھی. عیسیٰ علیہ السلام تو صرف آئے تھے کہ اس کا جو کھول رہ گیا نا خالی رسمیں، اس میں روح پیدا کرے، لوگ دل سے اللہ کی بات کریں. انجیل اس لیے تھی، کوئی نئی شریعت نہیں لائے. نکاح طلاق حلال حرام نہیں، کیا عیسائیوں کے پاس؟ اگر تورات چھوڑ دیں، کیا پادری اب اکٹھے ہو جاتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں یہ نکاح حلال ہے. دین کہاں کی عیسیٰ علیہ السلام کو دے گا؟ کوئی نہیں. انجیل میں کوئی شرعی ہدایت نہیں، یہ سب موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں ہے. اس کو مانتے نہیں، کہتے ہیں منسوخ ہو گیا. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور ایک میں نے سوال کا جواب آپ سے پوچھنا. جی فرمائیے بھائی. سعید بول رہا ہوں فیصل آباد سے. جی جی. گھر میں میری بیوی اکیلی ہوتی ہے، وہ جمعرات کو ختم چلاتے ہیں ہم. تو میں ہواری کے دوران عورت جو ہے وہ پکا کے اپنا، گھر میں کوئی بچہ بھی نہیں ہے، روٹی تو اس نے پکانی ہے، ہانڈی بھی اس نے پکانی ہے، کیا وہ ختم ہی دے سکتی ہے کہ نہیں؟ نہیں، یہ جو ہے نا کہ وہ کھانا پکاتی ہے، اس میں تو میرے بھائی کوئی حرج نہیں. عورتیں جو ان کے لیے یہ قدرتی بات ہے، ہر مہینہ یہ ہونا ہی ہوتا ہے. وہ ناپاک نہیں ہو جاتی، بالکل پاک ہیں. کھانا پکائیں جو کچھ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے حضور نے کہا یہ مسجد میں سے مجھے جانواز پکڑا دو. وہ کہنے لگی میں تو حیض نہیں ہوں. تو آپ نے فرمایا حیض تیرے ہاتھ میں ہے، حیض جہاں ہے وہاں، باقی جسم تو پاک ہی پاک ہے. کھانا پکائیں، کھائیں، پیئیں، آپ بھی اس کا بچا ہوا پانی پیئے، کوئی بات نہیں، سب حلال ہے. قرآن مجید نہیں زبان سے پڑھ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، مسجد میں نہیں جا سکتی، طواف کعبہ نہیں کر سکتی، باقی سارے کام ٹھیک ہے. ختم آپ پڑھ لیں، جو قرآن مجید پڑھنا ہے نا وہ صورتیں آپ پڑھ لیں. قل هو اللہ الحمد شریف تو آپ کو بھی آتی ہوگی. پڑھ لیتے ہیں لیکن بعض دفعہ میں گھر نہیں ہوتا. کوئی بات نہیں. پہلی بات تو آپ یہ جانیں کہ حضرت مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر کون سنی تھا. وہ کہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں نا کہ کھانا آگے رکھے بغیر اثر نہیں ہوتا، بالکل نادان اور جاہل. الحجت الفاحش کہتے ہیں بیکار بات ہے. کھانا آپ نے غریبوں کے لیے کیا دے دو، قرآن الگ پڑھ کے آپ جب آئیں گے یا جہاں بیٹھے وہاں ہی قرآن پڑھ لینا، وہ ثواب الگ چلا جائے گا. کھانے میں کوئی جذب کرنا، یہ باقاعدہ انہوں نے رسالہ لکھا. کیا ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں پانی آگے رکھو، کھانا رکھو، پھر پڑھنا شروع کرنا، کیوں؟ قرآن رک جائے گا ویسے. تو یہ حالت بھی تو دور کرنی چاہیے نا. آپ قرآن مجید علیحدہ جتنا جی چاہے پڑھے، کھانا جو غریبوں کو دیتے رہے. جی مولانا. اچھا السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. مولانا صاحب سے بات پوچھنی تھی. میں یہ ٹیلی ویژن کی آواز کم کریں تھوڑی سی. جی میں دبئی میں کام کرتا ہوں. 13 تاریخ میں چھٹی سے آیا ہوں. اس دن ادھر روزہ تھا اور میں روزہ رکھ کے ادھر سے آیا ہوں. صحیح بات. ابھی میں نے عید کے بعد جانا ہے، کیا میرے کو وہ روزے ادھر بھی پورے کرنے پڑے گا یا ایک کی گنجائش ہے میرے لیے؟ مہربانی. یہ مولانا یہ مسئلہ بڑا اہم ہے کہ ہمارا اور ان کے مطلع کے اندر فرق ہے. تو بعض لوگ سعودی عربیہ سے یا عرب کنٹری سے روزہ رکھ کے آتے ہیں تو ہم سے ایک دن آگے ہوتے ہیں. تو جب ہمارے 30 ہوں گے تو ان کے تو 31 ہوں گے. تو آدمی اس حالت کے اندر کیا کرے؟ یہی سوال ہے نا آپ کا؟ ٹھیک ہے. روزے جہاں آپ نے میرے بھائی شروع کیے تھے نا اس کے لحاظ سے پورے کرنے. جب 29 یا 30 ہو جائیں یا وہاں چاند نظر آ جائے یا وہاں 30 ہو جائے تو آپ کے روزے ختم ہیں. آپ ویسے ٹھیک ہے مسلمانوں کے ساتھ احترام کریں، کھائے پیئے نہیں، باقی جو ہے نا آپ کا روزہ کوئی نہیں، نہ آپ کو رکھنے کی ضرورت ہے. آپ کے تو ہوگا 30 یا 29 جہاں آدمی کو رمضان آئے فمان شاہدہ، جہاں وہ رمضان کو پائے، جہاں چالو کرے وہاں کا ایک بات. عید ہمارے ساتھ کرے گا. اب چونکہ وہ یہاں ہے، عید کا مہینہ شروع ہوگا تو وہ پاکستان کے لیے عید ہمارے ساتھ کرے. اس نے روزہ نہ رکھے 31 کو، جب ہمارا وہ 30 ہوگا تو مولانا درمیان میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرض محال وہ آدمی کو سفر کرنا پڑتا ہے یا بیماری کی حالت آ گئی، روزہ ایک اس نے چھوڑ دیا، اور ہمارے ملک کے اندر عموماً ہم 29 روزے کرتے ہیں اور جس ملک سے آتے ہیں وہ 30 کرتے ہیں. اب وہ بندہ ایک روزہ رکھے گا یا نہیں رکھے؟ کون سا؟ یہ جو روزہ ایک چھوڑا ہے اس نے درمیان میں. وہاں انہوں نے کتنے کیے؟ انہوں نے 29 کر لیا، ہم نے 30 کر لیا. ہم نے ایک روزہ اس کا چھوٹ گیا تھا کسی حالت کی وجہ سے یا سفر. ایک بات تو جو لوگوں کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہماری بدنصیبی ہے کہ عرب ممالک میں انہوں نے تقویم جو ہے نا ہجری یہ عیسائیوں کی طرح پکی بنا لیا کہ ایک مہینہ 29 کا، ایک 30 کا. دین چھوڑ دیا، چاند نہیں دیکھتے،
کئی مرتبہ غضب ہوا کہ آنکھوں سے ہم نے دیکھا کہ ان نے 28 بنائی تھی، چاند نکلا، پھر روزے رکھواتے پھرتے، کوئی پیروی نہ کرے، نہ سعودیہ کی نہ کہ چھوڑو، دین کی کوئی بات نہیں، دین جو ہے آپ خود دیکھیں چاند اور پاکستان کی روایت کو پھر بھی موت بنانے کے عالم ہے جو کمیٹی بنی ہے، یہاں اللہ گواہ ہے پھر بھی کوئی شرم و حیا دین کی، وہ لوگ کچھ نہیں پرواہ، کبھی کچھ کر دے، حج تک خراب کر دیتی، دل حج کا وہ 9 ہفتے تاریخ ہی نہیں ہوتی، برباد کر دی، ان کی نہیں سننی چاہیے، نہ پرواہ کرنی چاہیے، یہاں کا پتہ کریں کہ کتنے ہوئے ہیں دن، السلام وہی علیکم سمجھے، چاند تو نہیں نا بدلتا، 29 چیز کا ہی ہوگا۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بھائی، جی ایک مولانا صاحب سے سوال کرنا ہے جی فرمائیے۔ کہ یہ جو ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں اپنا نماز میں، ہاں ہاں، تو الحمد شریف کے بعد سورت پڑھنا لازم ہے؟ ٹھیک ہے، مطلب آپ کا سوال یہ ہے کہ سنتوں کی ادائیگی کے اندر کیا سورت فاتحہ کے بعد قرآن کریم کی کوئی سورہ مبارکہ ہاں جی، بھی پڑھی جائے گی یا نہیں؟ جی چاہے 2 سنتے ہیں یا 4 ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا ذرا پوچھنا جی ذرا۔ میرے بھائی ویسے تو کوئی بات نہیں، جیسے بھی کوئی پڑھ لے گا، کوئی نہ کوئی نیک آدمی وہ بات کہہ گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ سنتیں بھی اگر 4 اکٹھی پڑھیں تو فرضوں کی طرح پڑھیں کہ پہلی رکعتوں میں الحمد شریف کے بعد سورت پڑھیں، پچھلی دعائیں ان میں صرف الحمد پڑھیں، وہ تو کہتے ہیں کہ طریقہ دونوں کا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نہیں، فرضوں میں ایسا ہوگا، سنتوں میں 4 رکعتوں جو ان میں صورتیں 7 الحمد کے پڑھی جائیں، تو پڑھ لینا بہتر ہے، کوئی بگڑے گا نہیں۔ میری سنیں تو میں کہتا ہوں 4 سنتیں ایک سلام سے نہیں پڑھنی چاہیے، بس سارے لوگ یہ مان لیں میری بات کہ کبھی بھی کوئی نماز جو ہے زور کی سنتے 4 نہ اکٹھی شروع کریں۔ صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا، اللہ کے رسول نے اعلان کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ممبر پر کیا کہ لوگوں دن اور رات میں جب نماز شروع کرو 2 رکعت، 2 پڑھو سلام الگ، پھر 2 رکعت۔ یہ ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنا پورا باب لکھا کہ مدینے میں کوئی 4 رکعتیں اکٹھی نہیں پڑھتے، کسی عالم کا عمل نہیں تھا، نہ حدیث ہے، لوگ اکٹھی پڑھتے ہیں تو مقدہ غیر مقدہ چھوڑیں، اگر میری بات کے حوالے چاہیے تو لے لیں، پلے باندھنے کے نماز 2 رکعت شروع کریں، اگر وقت ہو تو 2 اور پڑھ لیں، ورنہ 2 ہی کافی ہیں، جماعت کے حساب سے زور کے میں شامل ہو جائے، 4 نہ شروع کریں، بالکل بس 2 کر کے آپ پڑھیں، وہ مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ جب 2 ہوگی تو پھر ظاہر بات ہے کہ الحمد بھی ہوگی، سورت بھی ہوگی، پھر نہ امام شافعی سے جھگڑا نہ ابو حنیفہ کا۔ ایک اور سوال ہے جی کریں۔ جی فرمائیے۔ کہ زیادہ تر نمازیں جو ہے نا جی وہ آفس میں یا گھر میں ادا کرتے ہیں، جی تو مسجد میں جانا لازم ہے؟ جی جانا تو چاہیے، مگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو نماز تو ہے ہی ٹھیک، یہ تو نہیں کہ نماز ہی نہیں ہوتی، مگر خسارہ تو بڑا ہے نا کہ ایک نماز اور 25 اور 27 نماز کتنا فرق ہے۔ جی جی نماز ہو جاتی ہے، اگر آپ کی کوئی ضرورت ہے یا اس طرح ہی کاروبار تو کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والا۔ بہت شکریہ جی۔ جی مولانا سوال یہ ہے کیا روزے کی حالت کے اندر خوشبو لگائی جا سکتی ہے؟ السلام علیکم جی، السلام علیکم جی مولانا۔ خوشبو لگائی جا سکتی ہے، بلکہ مومن کا یہ روزے دار کا تحفہ ضرور رکھنی چاہیے، جیب میں لگاتے رہیں سارا السلام دن، علیکم۔ فرشتے خوش ہوں، اللہ خوش ہو، ذکر کا مزہ ہے۔ ایسا آدمی جس سے بو آ رہی ہو، گندا پلید، کیا جی السلام فرشتے اس کے علیکم۔ پاس آئیں گے؟ وعلیکم السلام۔ جی بھائی دعائیں فرمائیے۔ مسجد میں کریں گے کہ یہ کہاں سے آ گیا مولانا گندا؟ اسحاق صاحب سے بات ہوتا ہے؟ جی اسحاق صاحب سن رہے ہیں آپ کی میں بات؟ سن رہا ہوں نا، مولانا اسحاق صاحب سن رہے ہیں؟ جی جی میں بول رہا ہوں، آپ پوچھیں گے؟ مولانا صاحب میں خالد سرفراز بول رہا ہوں، کل ہاں، ملا تھا آپ کو پوچھیں۔ میں سے پہلے۔ ہلو جی جی ہاں، تو آپ نے وہ ایک مجھے دکھائی تھی، وہ کیا نام تھی، وہ فتاوات تھے، وہ سعود اپنے مصر کے کسی آدمی کی عربی میں۔ ہلو بات واضح نہیں ہوئی آپ کی؟ ہاں جی، ان کا نام کیا تھا، وہ اس کی اردو مجھے ٹرانسلیشن کہاں مل سکتی ہے؟ کوئی مصر کے عالم دین کے فتاوے شاید بھائی آپ کے خالد صاحب بول رہے ہیں؟ جی خالد جی سرفراز۔ جی جی خالد سرفراز صاحب بول رہے ہیں، اب بات ذہن میں آ گئی نا، بالکل ٹھیک ہے، ملے تھے مجھ سے۔ ہاں ہاں ہاں، ہاں، یا بتایا آپ ملاقات کیسے ہو سکتی ہے، اور وہ بتایا کہ وہ مسجد میں آئے تھے تو بات چیت 2-3 دن کی بات ہے، تو پھر یہ طلاق کا جو معاملہ تھا یہ نا، جمعے کی بات ہے، یہ جمعے صبح کی، تو میں یہ نے جمعرات کی صبح کی، سوری۔ ہاں، وہ آپ نام لکھ لیں اس کا خالد صاحب۔ ہاں جی، نام اس کا بتائیں۔ الفقہ علی المذاہب الاربع، الفقہ الفقہ، علی ہاں جی، علی المذاہب المذاہب الاربع، اربع، الف رے بے عین ہے آ، الاربع۔ 4 کو کہتے آپ عربی جانتے ہیں؟ ہیں۔ الفقہ علی المذاہب الاربع، نہیں
نہیں جانتے تو جیسے کوئی بندہ انگریزی نہیں جانتا تو ہم اسے بک کہیں گے تو شاید وہ کچھ اور لکھ لے. الفقہ علی المذاہب الاربعہ یعنی 4 مشہور ائمہ کرام کا جو بھی نقطہ نظر ہے وہ اس کتاب کے اندر مدون ہے. ترجمہ اس میں یہی بن کیا ہے. یہ نام جو نا لکھنے والا وہ ہے عبد الرحمن الجزیری. الجزیری یہ خالد صاحب وزارت اوقاف جو مصر کی تھی نا اس کے اس کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ 4 اماموں کا نچوڑ نکال کر آپ نے بتایا مجھے جس پر فتویٰ ہے نا وہ کون لے. بہت چوٹی. یہ عبد الرحمن الجزیری ہے اور اردو ترجمہ اس کا کتاب الفقہ. یہ وزارت اوقاف محکمہ پنجاب نے چھپائی ہے. کتاب الفقہ. یہ کتنی جلدیں ہیں جی؟ یہ بھی بڑی موٹی جلد ہے, میرے ذہن میں نہیں کتنی, مگر یہ مل جائے گی. محکمہ اوقاف جو ہے نا پنجاب کا اس نے ترجمہ کروایا. عام بازار سے نہیں ملے گی. یہ بادشاہی مسجد میں جو ان کا ادارہ ہے وہاں بک سینٹر ہے. لاہور میں ہے نا بادشاہی مسجد کے قریب ان کی علماء اکیڈمی ہے, وہیں محکمہ اوقاف کا ایک چھوٹا سا مکتبہ ہے. اچھا ہاں مطلب انہوں نے کچھ بہت اچھی کتابیں چھپوائی ہیں لیکن عام مارکیٹ کے اندر ان کی کتابیں دستیاب کم ہی ہیں. بڑی خوشی ہوئی, اللہ خیریت سے رکھے. بہت اچھا کیا آپ نے سوال کیا. اچھا میں اس کو اب یہی میں اس کتاب پہ پتہ کرنا چاہ رہا کہ اردو کا اردو ترجمہ کتاب الفقہ. کتاب الفقہ کے نام سے. اچھا آپ اپنی مسجد میں کب ہوتے ہیں؟ میں مسجد میں انشاءاللہ رمضان شریف کے علاوہ تو جمعرات کو آ جاتا ہوں, سارا دن رہتا ہوں. رمضان میں کیا پوزیشن ہے؟ رمضان شریف میں ہر روز آتا ہوں نا شام کو ہی. کتنے بجے قریب مسجد میں؟ مسجد میں نہیں آتا, جمعرات کے دن, جمعہ کے دن ہی ہوتا ہوں. اچھا رمضان کا شیڈول تھوڑا سا مولانا کا مختلف ہے. عام دنوں کے اندر مولانا کے معمول مبارک یہی ہے کہ جمعرات کی صبح کو آ جاتے ہیں, پھر رات وہیں رہ کے عموماً اگلے دن عصر پڑھ کے جمعے کے دن اپنے گھر جاتے ہیں. وہاں آئے خالد صاحب, یہ جمعرات پھر روزے گزر جائیں تو انشاءاللہ بڑی خوشی ہوگی. بڑی اچھا انشاءاللہ. اچھا اس کا مطلب وہاں وقت وہی ہے. یہاں پر یہ جو آپ کی ہے جہاں میں نے فون کیا ہوا ہے یہاں پر آپ یہاں تو مولانا پروگرام کے لیے آتے ہیں, پروگرام سے کوئی 10 منٹ پہلے آ گئے, آدھا گھنٹہ پہلے آ گئے اور افطاری کی اور چلے گئے. یہ فتاوی آن لائن بڑا ٹائٹ پروگرام ہوتا ہے یہاں. مولانا وقت پر ہی آتے ہیں اور وقت ختم ہوتے ہی مولانا تشریف لے جاتے ہیں. اچھا زیادہ ٹائم نہیں دیتے, ملاقات نہیں ہوتی. ٹھیک ملاقات ہو سکتی ہے, آپ آ سکتے ہیں. اچھا تھوڑی بہت بات بھی ہو سکتی ہے. کوئی 50 60 70 آدمی ہمارے پاس روزانہ آتے بھی ہیں الحمدللہ. اچھا جو ان کے سوالات ہوتے ہیں تو وہ لے کر آتے ہیں. پھر افطاری کا بھی اہتمام کچھ کیا ہوتا ہے یہاں. پھر سوال ایک یہاں پوچھوں میں؟ ہاں پوچھیں, بالکل پوچھیں. سوال یہ پوچھنا ہے کہ طلاق جب ہو تو طلاق میں عدت کیسے گنتی کہاں سے ہوتی ہے, کیسے ہوتی ہے؟ اور عورت کی پوزیشن تھوڑی واضح کریں گے کہ بڑھیا ہے, جوان ہے, حیض آتا ہے یا نہیں آتا؟ نہیں جوان عورت حیض والی ہو. ٹھیک ہے. وہ خالد صاحب میں عرض کر دیتا ہوں. ایک تو یہ بات جو ہے نا کہ ایک شخص نے طلاق دی, مگر یہ ہماری یونین کونسلیں جو ہے ان کو فیملی لاز بنا کر دیے ہوئے کہ ثالثی کی کوشش کرو, پھر جو نہ ہوتا ہے پھر مؤثر قرار دو طلاق کو. یہ اس دن سے شمار کرتے ہیں کیا فیصلہ سنایا گیا کہ طلاق مؤثر ہوگی. نہیں, دین کے مطابق بس. جس وقت اس آدمی نے زبان سے کہی یا لکھی نا اس وقت سے طلاق چالو ہوگی. اچھا عدت شروع ہوگی. اب اس کا زمانہ یہ ہے وہ مختلف ہے کہ اگر وہ عورت جوان ہے اور حیض آ رہا باقاعدگی سے تو 3 حیض ہے. طلاق کے بعد جب 3 حیض آ چکیں گے وہ نہا لے گی تیسری مرتبہ تو عدت ختم ہو جائے گی. اب کوئی صلح کی گنجائش نہیں رہے گی, نکاح ختم ہو جائے گا. البتہ اگر وہ لڑکی دوبارہ راضی ہو جائے, 3 حیض تک تو پاور تھی نا مرد کے ہاتھ میں کہ وہ نہ بھی مانے, کہہ دیتا میں نے طلاق واپس لے لی, وہ کام تو ختم ہو گیا. اب بس میں نہیں رہا, وہ عورت آزاد ہے, جہاں چاہے نکاح کرے, بے شک ہے کہ طلاق بھی ہو. مگر اگر وہ راضی ہو جائے تو ان کا دوبارہ ڈائریکٹ نکاح ہو سکتا, ریویو کر لیں, 2 گواہوں کے سامنے نئے حق مہر پر نکاح کر لیں, تجدید نکاح. یہ 2 بار ہو سکتا. اگر حیض والی نہیں, بوڑھی ہو چکی ہے, بیمار ہے, حیض آیا ہی نہیں اس کو, پھر 3 مہینے, پھر حیض نہیں دیکھے جاتے, پھر 3 مہینے دیکھے جاتے ہیں. جب 3 حیض آپ کہتے ہیں, میں نے پڑھا ہے یہ, تو یہ جو گنے جاتے ہیں یہ تو جب یہ تو 2 بار بنتے ہیں. یہ بات آپ نے بہت اچھی نوٹ کی, جو 90 دن کو روتے رہتے ہیں, بالکل غلط ہے. اگر 3 حیض جو ہے نا وہ 60 دنوں میں آ گئے عدت ختم ہوگی. وہ تو 2 ماہ. یہ تو قرآن کے خلاف ایوب نے بنایا نا, بالکل اسلام پیروں تلے رون دیا کہ 3 حیض ہیں. اچھا طلاق کے بعد کا پہلا حیض, اس کے بعد 1 2 3 حیض. ہو سکتا ہے کہ میں نے ابھی طلاق کے اللہ پناہ دے تو اسی وقت حیض آ جائے. اچھا ٹھیک ہے. ہاں یہ تو بہت تھوڑے دن, کئی عورتوں کا تو ایسا کیس ہوا کہ 1 مہینے میں 3 حیض آ گئے. اچھا طلاق جو ہے ویسے یہ طہر میں ہونی چاہیے, طہر میں حیض میں نہیں ہونی چاہیے. طہر میں ہونی چاہیے, اور اس طہر میں مباشرت نہ کی ہو,
ایک ہی دی جائے طلاق، یہ ہے صحیح طریقہ طلاق جی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی۔ مولانا جب مومن کو کوئی کانٹا چبھے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ سارے تو نہیں کہیں بھی آیا، یہ تو آپ نے اپنی طرف سے بات بنائی، اس میں یہ آیا کہ ہر مصیبت جو مومن پر آتی ہے وہ مفت نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں یا اس کا کوئی گناہ معاف کرتا یا اس کے درجے بلند کیے جاتے ہیں، وہ نفع کی چیز ہی ہوتی ہے۔ بخار ہو، کانٹا چبھے، سارے نہیں ذکر آیا، وہ تو حساب لگتا رہتا ہے نا کہ مصیبت کتنی ہے، ادھر گناہ کتنے ہیں، وزن ہوتا رہتا ہے، پھر پتہ چلے گا۔ نہیں تو ایک عام مسلمان کو بھی ایسے ہی ہے جو عامل نہیں ہے؟ نہیں، یہ سارے وعدے ان سے ہیں جن کا عقیدہ بھی صحیح اور عمل بھی نیک۔ یہ جتنے نا کہ جو دیوار کے نیچے آ کر مر گیا شہید ہے، جو آگ میں جل گیا، یہ وہ شہادتیں ان کے لیے ہیں جو مومن تھے، نیک تھے، بائی چانس مر گئے۔ بدماشوں کے لیے کیا، وہ تو میدان جنگ میں ہی مر کر جا کر مرے تب بھی شہید نہیں، جہنم جا رہے۔ ہاں، ایمان اور عمل صالح، یہ دو شرطیں۔ ٹھیک ٹھیک، تھینک یو۔ یہ سارے وعدے نیکوں کے لیے۔ مولانا ایک بہن، جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کچھ کم کریں۔ جی جی فرمائیے۔ یہ جو ابھی مولانا صاحب نے کہا ہے جی جی، کہ دن میں قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ ایس کے دن میں قرآن نہیں پڑھنا، جی جی، تو جو درس میں بچیاں پڑھ رہی ہیں اس کے لیے کیا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے مولانا، بہت ویلڈ سوال ہے۔ بہن کہہ رہی ہیں کہ جو بچیاں مدارس کے اندر پڑھتی ہیں تو ان دنوں کے اندر ان کو تو نہیں پتا، مختلف ٹائم ہوتے ہیں مختلف بچیوں کے۔ یہ اچھا کیا میری بہن نے، کچھ حالات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے لیے کچھ رعایت بھی دینی پڑتی ہے۔ یہاں پھر ہم حضرت امام مالک اور امام ابن تیمیہ کا مذہب قبول کر لیتے ہیں نا کہ یہ عورتیں جو ہے نا قرآن پڑھاتی ہیں لوگوں کو، حافظہ کاریاں بھول ہی نہ جائے انہیں، تو یہ پڑھ سکتے، یہ پڑھ لے۔ باقی عام لوگ جو ہے ان کو احترام کرنا چاہیے، وہ نا قرآن میں، یعنی ان اسپیشل کیس۔ ہاں اسپیشل۔ ٹھیک ہے مولانا، ایک بہن نے ابتدائی پروگرام میں ہمیں سوال کیا تھا کہ میرا میاں نشہ کرتا ہے اور میں گھر کا کام کاج کرتی ہوں، تو میں اسے اگر روکتی ہوں، منع کرتی ہوں تو میرے اوپر روب جاڑتا ہے، غصہ کرتا ہے، تو اب میں بعض اوقات اس کی صحیح طور پر خدمت بھی نہیں کر سکتی، تو کیا میں اس حوالے سے گناہگار ہوں؟ کیونکہ میں نے کما کے لانا ہے اور گھر چلانا ہے، بچوں کی بھی خبر گیری کرنی ہے، تو اس میں مجھ سے کچھ۔ ہاں میری بہن، آپ بڑے ابتلا اور آزمائش میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صبر دیا، اتنا وقت آپ نے گزارا، بڑا حوصلے کی بات ہے۔ آپ بے ادبی نہ کریں، جو آپ کے بس میں اچھی خدمت وہ کرتی رہیں، آپ اس سے لڑائی جھگڑا بھی نہ کریں، گھر کو ویران نہ کریں۔ جو آپ کا حق تھا، فرض تھا، وہ آپ نے ادا کر دیا، سمجھایا بجائے نہیں مانتا وہ بھگتتا پھرے گا، آپ کو کوئی گناہ نہیں۔ جیسے اتنے سال گزر گئے گزار لیں صبر و شکر کے ساتھ، آخر آسیہ نے بھی فرعون کے گھر میں گزارے تھے نا، اور اگر آپ نہیں اس کے ساتھ رہنا چاہتی تو پھر شریعت میں حق ہے آپ خلا دے لیں، اس سے جان چھڑا لیں۔ نہیں مولانا، بہن کہہ رہی ہے کہ 14 سال کے اندر کبھی ایسا بھی نہیں ہوا کہ مجھے کوئی خرچے کا 10واں یا 20واں حصہ دیا ہو۔ یہ تو وہ سارے بھگتے کا، یہ جرم ہے اس کا، نفقہ دینا اس کی ذمہ داری تھی، خرچہ دینا اس کا فرض تھا، نہیں دے رہا تو وہ اس کے ذمہ قرض بنتا جا رہا، قیامت کے دن وصول کرے گی۔ یہاں کی اگر شرعی عدالت ہو تو لے کر دے کہ کما کر دو اس کو، یعنی اس کی ذمہ داری بنے گی۔ بالکل۔ اب اگر یہ بہن عدالت کے اندر جاتی ہے تو کیا عدالت اس شخص کو مجبور کر سکتی ہے کہ اس کا نان نفقہ پورا کرو؟ ہاں بالکل، اسلام کی روح سے یہ عدلیہ کا کام ہے کہ ایسے خاندوں کو مہلت دے، کتنی مدت تک اس کا خرچہ پورا کرو، نہیں کرتے تو ہمیں یہ نکاح ختم کر دیں اس گراؤنڈ پر، اگر اور چاہے میں نہیں رہنا چاہتی ختم کر دیں گے۔ لیکن مولانا 14-15 سال کے بعد کوئی 2-4، یہ بڑی ہمت ہے، بڑی بات، مطلب اس میں علیحدگی بھی کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ آسان نہیں جی السلام علیکم۔ وعلیکم اللہ حاضر۔ جی بہن، یہ میرا یہ سوال ہے کہ بعض لوگ کعبے کی طرف پاؤں رکھ کے سوتے ہیں، آیا یہ گناہ نہیں ہے؟ کعبے کی طرف پاؤں کر کے لیٹنا اور سونا کیا شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے؟ اور دوسرا یہ سوال ہے کہ ایک کا جواب لے لیں نا بہن۔ ایک اس طرح سوال کٹھے ہو جائیں، ہمیں بھی یاد نہیں رہے گا کہ آپ نے کیا پوچھا تھا۔ قبلہ کی طرف پاؤں کرنا میری بہن کئی طرح کا ہے، ایک تو ہے جو جاہل اور نادان لوگ اور لاپرواہ لوگ کرتے ہیں، کعبہ کیا ہے اس طرف پاؤں کرتے ہیں، ان کے تو ایمان میں بھی شبہ ہے، وہ کیا مسلمان ہوں گے جن کو اللہ کے گھر کی کوئی قدر نہیں۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے منع فرما دیا کہ پاخانہ اور پیشاب کے لیے جاؤ لٹرین تو نہ قبلہ کی طرف منہ کرو نہ اس کی طرف پشت کرو۔ اب کئی علماء کہہ دیتے نہیں جنگل میں گھروں میں کوئی نہیں، بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔
کسی جگہ بھی ہو ہر جگہ اس کا لحاظ کر رہا تھا. اور لٹرینے بناتے وقت لوگ توبہ کریں اگر ایسا رخ ہے. حضرت ابوذر کہتے ہیں ہم جب شام گئے تو دیکھا لوگوں نے ایسے بنائے تھے قبلہ کی طرف ہونا پڑتا تھا یا پشت منہ, تو ہم تھوڑا بہت پھر اپنا رخ بدلتے تھے اور ساتھ ہی اللہ سے معافی یہ مانگتے. سوال ہے کہ عورتیں جو پرفیوم لگاتی نہیں یہ ابھی بات ختم نہیں نہ ہوئی, اچھا ابھی تو بات پاؤں کی چل رہی ہے. میں کعبہ کا بتا رہا ہوں, کعبہ کی عزت ہونی چاہیے. تو پاؤں اگر بےادبی سے کرتا مجرم ہے. مگر ایک بات میں نے ایک دن بتائی تھی, اب بھی بتاؤں گا, حیران تو لوگ ہوں گے کہ اگر آدمی اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا, لیٹ کر پڑھنی ہے اس نے, اس کا طریقہ یہی ہے کہ پاؤں قبلہ کی طرف کریں گے, سر جو ہے اونچا کریں گے, تھوڑا سا سرانا قبلہ کی طرف دیکھے گا. اور مرنے کے وقت بھی صحیح بات یہی ہے کہ اگر وہ پہلو کے بل لیٹ نہیں سکتا, بڑی مشکل ہے, جان نکل رہی ہے, تڑپتا بیچارہ, پھر یہی ہے کہ سیدھا لٹا دو, پاؤں قبلہ کی طرف رکھ دو, سر ذرا اونچا. دین کا پتہ بھی تو ہونا چاہیے. یہ ادب کی نیت ہے کہ وہ کعبہ کو دیکھ رہا, مرتے وقت مشرق کو نہ دیکھ رہا ہو, تھوڑا سا سر اونچا ہو, رخ اس کا قبلے کی. یہ ایسی باتیں جس پر بڑے بڑے بھی حیران ہوتے, اتنی بڑی داڑیاں, وہ کہتے ہیں مولانا کتابیں دیکھتے نہیں. مولانا اگر کسی جگہ بیٹھے ہوں اور قبلے کے رخ کا تعین نہ ہو رہا ہو تو بے خیالی کے اندر اگر پاؤں وغیرہ پھیلا لے تو پھر تو نہیں, اس کا تو کوئی ڈر نہیں, جس چیز کا علم نہیں اس کا تو آدمی مقرر نہیں, جانتے بوجھتے جو کچھ کیا جائے پکڑ تو اس کی ہے. ٹھیک ہے بہن, دوسرا سوال آپ کا تھا شاید وہ یہ کہ جو عورتیں پرفیوم لگاتی ہے اور گھروں سے نکل جاتی ہے ان کے لیے کیا اسلام میں حکم ہے کہ نہیں, وہ بہت مجرم ہے میری بہن. لگانا چاہیے. بہنوں کو ایسی خوشبو لگانے کی تو اجازت ہے جو صرف ان کا رنگ اس سے اچھا بن جاتا ہے, مگر ایسی خوشبو جیسی مرد لگاتے ہیں جو ہوا میں پھیلتی ہے اور دوسرے کے ناک تک جاتی ہے, یہ حرام. یہ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اتنا برا فرمایا, توبہ توبہ, آپ کی زبان پاک سے یہ لفظ کیوں نکلنا تھا اگر معاملہ سخت نہ ہوتا. فرمایا جو عورت خوشبو لگاتی عطر وغیرہ اور کسی مجلس کے پاس سے جاتی فاحیہ قضا وقلا, وہ ایسی ویسی ہے. بہت برے لفظ آپ نے کہا, کوئی عورت ہے کیوں لوگوں کو اپنی خوشبو سے اپنی طرف توجہ دلا رہی. بہت بہت شکریہ. جی مولانا بھائی کا سوال ہے کہ قرآن کریم میں, السلام علیکم جی, السلام علیکم. مولانا آپ نے جو بات بتائی ہے خوشبو والی, تو اس وقت جو مارکیٹ کے اندر عورتوں کی یعنی حسن و جمال کے حوالے سے جو چیزیں پائی جاتی ہیں تو اس میں بھی دکے سے انہوں نے خوشبو ڈالی ہوئی ہے. ان بے دینوں کا تو ارادہ یہ ہے کہ بدماشی پھیلے. وہ ایسے نہیں تیار کرتے کہ رنگ ہو, چلو اچھا ہو, چہرہ ان کا خوبصورت نظر آئے, جسم اچھا نظر آئے, وہ تو ہونی چاہیے. یہ بھی میری بہنیں سنیں نا, بعض لوگوں نے یہی دین بنایا کہ خشکی کا نام, کہ کوئی خوبصورتی نہ, کوئی بننا سنورنا نہیں, اس کو پرہیزگاری. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب سے نا کچھ چھوٹے چھوٹے سوال پوچھنے ہیں میں نے. سوال تو پوچھیں بھائی. یہ بات جو چل رہی تھی درمیان سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نا یہ جمعے کی جو نماز ہے, ہاں ہاں, یہ اس میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ اس کی رکھتے ہیں بھائی صرف 6 ہیں, 2 فرض, جی, اس کے بعد اگر مسجد میں پڑھیں 4 سنت, جی, گھر چلے جائیں تو 2 سنت. ٹھیک. پہلے ہیں نفل, کوئی آپ نے سنت مقرر کی, زور کی طرف دیکھ کر لوگوں نے اندازہ کر لیا, کوئی سنت نہیں, نفل ہے. چاہیے لوگوں کو کہ صبح سے ہی غسل کر کے خوشبوئیں لگا کر کپڑے پہن کر عید کی طرح جا کر مسجد جو ہے نا سنبھالیں, نفل پڑھیں. 8 نفل بھی صحابہ نے پڑھے ہیں, 12 بھی پڑھیں, جب تک امام ممبر پر نہیں بیٹھتا. آپ کو جتنی توفیق اللہ دے, اللہ ماں سے بلا, جو قسمت میں ہے پڑھ, 2 کر کے پڑھتے جائیں. بے شک 2 پڑھیں, 4 پڑھیں, 12 تک تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں سے لوگ, یعنی کہ 6 ہیں مولانا. اصلی جو ہے نا 6, 2 فرض ہیں, 2 فرض ہیں, بعد میں من کان منکم صلی بعد الجمعہ فلیصلی 4. آپ نے فرمایا جو جمعہ کے بعد پڑھے 4. گھر میں حدیث میں دوسری میں آتا کہ اگر گھر تشریف لے جاتے تھے پھر صرف 2. ٹھیک. تو جمعہ کی نماز اس کے علاوہ یہ سوال ہے کہ یہ جو نا ہاں ہاں, پینٹ شرٹ پہننی چاہیے, جو اس میں نماز کا مسئلہ نہیں ہے, پینٹ شرٹ جو بندہ مشکل پہنتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج نہیں. پہنتا تو لباس ٹھیک ہے, سطر ڈھنکا ہوا, مگر جو ٹنگ پینٹیں بچہ پہنتے ہیں وہ آپ ہی دیکھیں کوئی لباس ہے, کیسا برا نظر آتا ہے. پیچھے سے چوچڑ الگ الگ نظر آ رہے ہیں, کیا ہے, آگے سے بھی سارے آزاد ابھرے ہوئے ہیں. تو کوئی شرم و حیا بھی تو ہونی چاہیے نا, ذرا ڈھیلی ڈالی کھلی ہو تو ٹھیک ہے, لباس ہی ہے, بہت باپردہ لباس, کیجول قسم کی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ویسے کئی جو دیکھیں دیکھ کر ہی شرم آتی ہے کہ یار یہ انہیں حیا نہیں آتا, اپنی بہنوں ماؤں کے پاس کیسے جاتے ہیں یہ لوگ. جی
अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। हज़रत इमाम काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बड़े शागिर्द हैं, उनका ये कौल सारे लोगों को सुनना चाहिए, औरतों को, मेरी बहनों को सुनना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि जो अकीका है, हाँ हाँ, ये साहिब जो लोग हैं, साहिब सीयत हैं, उन पर ही फर्ज है जैसे कुर्बानी है, कि जहाँ हर इंसान पर ये फर्ज है कि वो उसको देना चाहिए? हाँ ठीक। फर्ज तो मेरे भाई किसी पर भी नहीं है, ना मालदार पर ना गरीब पर फर्ज नहीं है। बाकी अल्लाह के रसूल ने अहमियत बड़ी बताई ना कि बच्चा अपने अकीके के एवज फलज होता है, ये दोगे तो उसकी जान छूटेगी, इसलिए देना चाहिए। देना उसी ने जिसके पास हिम्मत है, जो अमीर आदमी वो दे। बाकी अगर कोई शख्स ज्यादा नहीं दे सकता, एक ही बकरा दे सकता ना, बेटे की एक ही दे, दो नहीं कर सकता, एक तो कर ले। और इसके लिए ये भी शर्त नहीं मेरे भाई कि वो कुर्बानी जैसा जानवर हो, कि दोंदा हो, ऐसा हो वैसा हो, नहीं। आप छोटा सा लेला भी अगर ले लेंगे ना, वो भी दे देंगे तो जान एक दफा कर दी शुक्राने के तौर पर, अल्लाह खुश हो गया। इसके लिए कुर्बानी की कोई शर्तें नहीं है। सही है जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना, औरतें घर पे एतकाफ बैठ सकती हैं? बैठ सकती, बिल्कुल बैठ सकती, घर पर ही बैठना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, मेरा मौलाना साहब से ये सवाल है कि रोजे की हालत में और वुजू की हालत में जी जी, इंसान नाखन और बाल तराश सकता है? अगर बावुजू हो, आप यही पूछ रहे हैं ना? जी, बावुजू हो तो नाखन तराशे हैं या शेव बनाइए या बाल कटवाएं, अभी वुजू दोबारा करना पड़ेगा? नहीं मेरे भाई, वुजू का कुछ नहीं बिगड़ा, वुजू ठीक ही ठीक है। आपने सर पर मसा किया था, फिर वो बाल कटवा दिए, खैर मेरा मसा कहीं नहीं चला गया, वो हाथ जो फेरा था ना सर पर वो कायम है, नाखून भी कटवा दिए, खैर है, बेफिक्र रहे आप, हजामतें बनवाएं जो जी चाहे करें, बिल्कुल वो वुजू कायम है। वुजू तोड़ने वाली चीजें अलग हैं, वो नहीं होनी चाहिए। आगे पीछे से कोई आपने भी हमें मौका दिया रियाज साहब, तो हम तो बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं आपके कि आपके तवज्जुह से हम पूरे शहर के अंदर घर घर बैठे हैं। हम दुआएं करते हैं आपके लिए, अल्लाह बरकत दे, आपकी आपकी खिदमत कबूल फरमाए, अल्लाह आपकी दुआएं कबूल करे। जी बहुत शुक्रिया भाई आपका। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, घर पे एतकाफ बैठना चाहिए? बैठना ठीक है जी। रसूलुल्लाह के अज़वाज मुतहरात के अलावा कोई और मस्जिद में नहीं बैठी, उनका तो गाड़ी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कॉल कर ली थी मैंने, अपने बच्चे का सवाल करने हैं थोड़े से। फैशन बनाना चाहिए। आप कॉल बंद हो गई थी क्या? यार कट गई थी, वैसे कट गई। अच्छा, कोई सवाल किया भी था आपने या नहीं? हाँ जी, वो पैंट शर्ट वाला सवाल किया था, जुमे वाला किया था मैंने। अच्छा, जुमे वाला सवाल किया था। हाँ जी। अब ये है कि ना, एक मसला ये है कि ना, जब सुबह हम सहरी रखते हैं ना, खाना खाते हैं, हाँ हाँ, तो नमाज के लिए जब वजू करते हैं, जी बिल्कुल, तो कई दफा ऐसा था हवा खारिज हो जाती है। ठीक है। खाना खाया होता है तो पेट में कुछ ऐसा सिस्टम चलता है कि हवा खारिज हो जाती है बिला इरादा, यानी कि इरादा में तो पहले भी नहीं होती है, तो उसका क्या है कि बड़ा फिर दोबारा वजू करेगा? हाँ मौलाना, ये मसला शायद एक बाई का नहीं है, क्योंकि हम सहरी के वक्त ओवरलोड हो जाते हैं, जरूरत से कुछ ज्यादा दो नवाले लेते हैं, उठा नहीं ना चाहने के बावजूद भी 2 गिलास ज्यादा पानी पी लेते हैं, तो थोड़ा सा भी हिलने जुलने के साथ ये कैफियत हो जाती है। तो इसमें थोड़ी वजाहत फरमाइए। हाँ, ये बच्चे ने जो सवाल किया, इससे तो पता चलता है कि मुसलमानों ने बेचारे रोजे को ना कुचल कर रख दिया, उसकी जान निकल गई, चीख रहा है, सुबह के वक्त भी इतना उस पर डाल देते हैं बोझ, शाम को भी खा खा कर गरीब चीखे मारता, रोजा कहाँ रहा? रमजान खत्म होता को पता ही नहीं चला कि रोजे रखे ही नहीं, पहले से भी मोटे ताजे, पहले से भी ज्यादा खर्च बढ़ा रही है। रोजा तो था यार, पहले अगर 2 रोटियां खाते हो 1.5 कर लो, हाँ कुछ इसको भूख देनी शुरू करते ही, पकौड़े समोसे फलां फलां अय्याशी शुरू कर दी। नहीं मौलाना, अय्याशी नहीं है, अगर किसी दिन पकौड़े और चिप्स ना मिले तो हम ये तसव्वुर करते हैं कि आज रोजा खुला नहीं है, नहीं अभी अफ्तारी बाकी है। नहीं, बिल्कुल रोजे के साथ ये जुल्म है, साफ बात है, बहुत कम कर दे और जितनी बचत हो सके वो करके ना मसाकीन और गरीबों को। वो बात ये है कि ना, जब काम पे करना होता है, हम काम करते हैं जाके, खुराक तो पूरी खानी होती है ना सुबह के टाइम, अगर कम खाए तो बाद में ज्यादा परेशानी होती है, फैक्ट्री में काम करते हैं। नहीं, आपके लिए तो खानी चाहिए। हाँ, इसलिए मैंने कहा कि अच्छा आप हवा का बताएंगे, कोई मसला तो नहीं? नहीं, जो हवा खारिज होगी फिर वुजू तो करना पड़ेगा ना। एक लोग ऐसे हैं कि उनकी हवा खारिज होती ही रहती है, रोजे नहीं, आम ही उनकी बीमारी है, री खारिज हो, उनके लिए माफी है, वो वुजू कर लें एक मरतबा, बेशक वुजू में हवा खारिज हो जाए, हाँ। पानी वगैरह वो अलग है, वो माजूर हो चुके हैं। ये जो है ज्यादा खा रही है और इसलिए कभी कभी हवा निकल जाती है, तो ये तो करना पड़ेगा। ये तो इत्तेफाकी वाक़या है, इत्तेफाकी वाक़या ना, तो इसका इजाला करना माजूर नहीं, ये तो कभी कभी हुआ ना, इस तक के साथ तो वुजू करना
ٹھیک. اچھا مولانا صاحب ایک آخری سوال یہ ہے, چلے کر لیں. مسجد میں میری نا کئی دفعہ جوتی اٹھائی جا چکی ہے. ہاں ہاں. تو اب میں ایسا کرتا ہوں کہ پرانا جوتا پہن کے جاتا ہوں وہاں پہ. اچھا. اور دل میں یہ خیال آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا ہے ہاں تو پرانا جوتا پہن کے, جو ایک خدشہ سا رہتا ہے, خدشہ دل میں رہتا ہے کہ یہ پرانا جوتا پہن, حالانکہ وہاں کوئی مسئلہ تو کوئی نہیں, باہر ہی اتارنا ہوتا ہے. نہیں کوئی مسئلہ نہیں, وہاں تو یہی ہوتا ہے کہ پاؤں ذرا صاف رہے, جوتا اسی لیے کوئی نہیں, اس کے لیے نیا ہونے کی ضرورت نہیں. باقی نیا ہو یا دوسرا تو پھر وہی کرنا چاہیے نا کہ اس کو اتار کر اپنے دونوں پاؤں کے درمیان مسجد میں رکھ لے, اکٹھا کر کے اور نماز پڑھتے رہیں بے فکر ہو کر, کوئی اٹھا کے نہ لے جائے. یہ حضور نے خود ہی ہدایت فرما دیجیے. میرے اٹھائے جا چکے نا, اب پرانا پہن کے جاتا ہوں. بائیں طرف اگر کوئی نہیں تو ادھر کوئی حرج نہیں, ورنہ دونوں قدموں کے نیچے لے لو. اچھا جی بہت شکریہ, درمیان میں رکھو. بہت شکریہ. وقت تو ہو گیا بالکل. اب فتاوی آن لائن اسلامی تعلیمات کا پروگرام مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان سے ہر روز عصر تا مغرب گلیکسی کیبل نیٹ ورک کے تعاون سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. ریکارڈڈ پروگرام مختلف کیبل نیٹ ورک کے ذریعے دکھایا جاتا ہے. اپنے دینی, معاشی, معاشرتی اور اجتماعی مسائل کے حل کے لیے ہمیں کال کیجیے. کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 08001117777. اس کے ساتھ ہی مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق مدظل العالی اور ہمارے ساؤنڈ آپریٹر میاں عبدالرؤف صاحب اور میڈیا ایڈوائزر سہیل اقبال صاحب اور پروگرام کے میزبان میاں طاہر کو کل عصر تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.